لیے کیونکہ عمل ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایسے یہاں سے وہاں پنگ پونگ کی طرح دیکھیں I think in a very جی سر coming to ہاشم ڈوگر صاحب I think very clearly a message has gone to the entire nation اور اگر ابھی بھی کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تو ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اے جے کے وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے for his defamatory تقریر. تو یہ تو پھر ڈیفیمیشن ایکٹس میں آ جاتا ہے نا. ہاشم ڈوگر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا پلس ہے, کیا فیل ہے؟ یہ صرف بڑکے ہیں, باتیں ہیں, اینڈ میں انہوں نے ایک آدھ دن 2 دن 3 عید کے بعد کہہ دینا ہے کہ جی چلو بس اب تو مطلب کوئی راستہ ہی نہیں ہے, 4 لوگ ڈسکوالیفائی ہو بھی گئے ہیں, تو پھر بھی یہ ڈھٹائی پہ اڑے رہیں گے یا الیکشنز ہو جائیں گے مئی میں؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ ایک ڈیفائننگ مومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. جی میں راجہ صاحب نے جتنی باتیں کی میں ایک بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اس وقت ہم حساس صورتحال میں گر چکے ہیں بدقسمتی سے کہ آپ کا جو آئین ہے وہ بالکل مطلب اس وقت ہمیں والٹائل کنڈیشن میں یا ایک بڑے غیر یقینی صورتحال میں ہم آئین کو دیکھ رہے ہیں, اور اس سے بڑی بدقسمتی میں سمجھتا ہوں نہیں ہو سکتی تھی. ہمارا عظیم ملک ہے, ہم نے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی, ہم نے بڑے بڑے اس طرح کی جو ایک نیچرل کلیمٹیز تھیں, یہاں پہ زلزلے آئے, سیلاب آئے, ہم نے وہ برداشت کیے. مگر میں بدقسمتی سے آپ کو کہوں گا کہ جو ابھی صورتحال ہے, یہ ملک میں آج تک جتنی بھی آفتیں آئی ہیں یہ اس سے بڑی آفت ہے جس کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں. ملک کے آئین کو بریچ کرنا یہ آفت نہیں ہے, یہ تو ایک آپ سمجھیں کہ آپ ایک جو پورا جو ایک جس چیز کے اوپر آپ کا ملک بیس کرتا ہے آپ تو اس کو ہلا رہے ہیں, چولہے ہلا رہے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں یہ جو آج کل کے واقعات ہیں ان کو کوٹ کیا جائے گا. اس سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم باہر کس طرح نکلتے ہیں. آپ کا آئین اس وقت ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں, جو ہمارے باقی تمام سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹس کے ججز ہیں, ہمارے وکلاء ہیں, وہ اس آئین کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو بچائیں. یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اگر آج آپ نے آئین کا تحفظ کر لیا تو ہمیشہ کے لیے ایگزامپل سیٹ ہو جائیں گی. اس کے لیے اگر آپ کو 7-8 گردنیں اتارنی پڑیں تو اتاریں تاکہ ایگزامپل سیٹ ہو باہر کی دنیا میں. اور ہمارا یہی فرق ہے کہ نااہلی کی بات کر رہے ہیں نا آپ. جی ظاہر ہے وہ ایک سیاسی بات ہے, خدا نہ خواستہ میں وہ نہیں سر ایسی بات نہ کریں نا, خدا نہ خواستہ. نہیں وہ سب کو سمجھ آ رہی. گردنیں مطلب ظاہر ہے کہ آپ ان کو آئین کے سامنے لائیں, ان کو جو سزا بنتی ہے. پوری دنیا میں جو ڈیولپ ملک ہیں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا بھی قانون توڑوں گا تو مجھے اس کو سامنا کرنا پڑے گا, سزا جزا ہوتی ہے. اور آج ہم آئین مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ جس کو یہ بریچ کر رہے ہیں, اور بڑی ڈھٹائی سے ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ آج ہی فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے الیکشن کیسے ہوں گے. یہ ایک واحد جملہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے آپ دیکھیں نا, جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں انہوں نے کون سا ایسا کام کیا, انہوں نے اپنی زبان سے چند جملے ادا کیے جس کو کہ وہاں پہ دیکھا گیا کہ انہوں نے ایک عدالت کی جو ہے نا جی یہ انہوں نے کر دی شان میں گستاخی. یہاں تو آپ پورے ملک کی شان میں گستاخی کرنے جا رہے ہیں, آپ آئین کو ختم کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو سزا اور جزا کا عمل فوراً عمل میں لانا پڑے گا تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جو بھی صاحب اقتدار ہوں ان کو پتا ہو کہ جب آئین کو بریچ کیا جاتا ہے تو اس کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں. اور اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنریبل سپریم کورٹ ابھی تک ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیکن سر آپ کی سیاسی پلس کیا کہہ رہی ہے, آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہہ رہی ہے؟ مزید لڑائی, مزید کوئی ڈسکوالیفیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فائنلی ایونچولی ہر طرح کا پریشر, یا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی عقل سے یہ سوچ رہے ہوں کہ کسی نہ کسی طرح خان کو, فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اریسٹ کر کے یا کسی کیس میں ڈال کے, مطلب کیس تو ان پہ 100 سے زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن کسی بھی ایک کیس میں جلدی سے کر کے اور اس کے بعد کہیں ہاں جی اب الیکشن کرا لو. کچھ بھی ایسا حل جو ہے نا وہ قابل عمل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ عمران خان کو کس چیز میں, ہماری عدالتیں موجود ہیں, ہم ان سے بڑی انصاف کی توقع لگا کے بیٹھے ہیں, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ان کے بہت سارے
ज्यादतियां बहुत हुई हैं, वो तो आप काउंट करना करें चाहें तो शायद नहीं कर सकेंगे। जिस तरह लोगों को उठाया गया, उनके साथ बेदर्दी से सलूक किए गए, बेशक, तो ये तो ठीक है, मगर साथ साथ मैं समझता हूँ कि रिलीफ भी मिल रहा है जिसके लिए हम मशकूर हैं। और मैं समझता हूँ कि मशकूर हमें शायद नहीं होना चाहिए, वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं जितने भी जो लॉ ऑफिसर्स हैं, जो ऑनरेबल हमारे कोर्ट्स के अंदर जो जजेस मौजूद हैं। मैं आपको अर्ज करूं, ये जो मर्जी कर रहे हैं, इनकी सियासी कुर्बानी होनी है, 14 को नहीं होगी तो 15 को हो जाएगी। दे शुड जस्ट वेट फॉर द डे। अब ये ऐसे नहीं चलेगा, और या तो ये खुदा ना खास्ता मुल्क के अंदर आइन को लपेट दिया जाएगा, और जो आज लोग कहते हैं कि जी एक सिविलियन मार्शल लॉ इम्पोज हुआ है, तो ये मैं तो इत्तेफाक करता हूं कि यस यू कैन यूज दिस टर्म राइट नाउ, कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की 3 दफा के दिए हुए हुक्म को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, बट आई एम ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह आइन ही आखिर में प्रिवेल करेगा, और जैसे भी होगा हम इनको हाँक के इनको जो है ना वो मजबूर करेंगे इंशाल्लाह। इनको आइन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इनको सुननी पड़ेगी सारी बात। राजा आमिर साहब, व्हाट यू फोरसी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल, तो मैंने उनसे पूछा, बट सुप्रीम कोर्ट के एंड पे आप क्या फोरसी कर रहे हैं एज अ सीनियर एडवोकेट?